بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید من کے موتی آخری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا چھوٹا سا ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ہمیں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام کہانیاں، تمام ناول اور تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، پھر بھی رابل کو لگتا جیسے بہت کچھ بدل گیا ہو۔ آفتاب چچا اور صادقہ چچی کے چکر ویسے ہی لگا کرتے۔ چچا زیادہ چپ رہنے لگے تھے، مگر دادی کے پاس بیٹھنا نہیں چھوڑا تھا۔ انداز میں ہمیشہ وہی والا احترام جھلکتا تھا۔ سلمان بیرونی دروازے سے گھستا تو بس سلام کرتا اپنے پوشن کی جانب چل دیتا۔ مہک، جس کو ایک پاؤں ہمہ وقت ان کے پوشن میں ہوا کرتا تھا، وہ اب بھولے سے بھی آ کر نہ بیٹھتی، سلام کر کے غائب ہو جاتی تھی۔ اور اس میں اس کا قصور بھی نہیں تھا کہ فردوس چچی کی نظریں عجیب چبھتی ہوئی ہوا کرتی تھیں، جن سے وہ خائف رہتی، اور پھر وہ توقیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جسے اب مبین چچا دکان پر لے جانے لگے تھے۔ ایک عمر تھا جو پہلے کی طرح سے آتا جاتا تھا اور اکثر ان کی مطلوبہ اشیاء بھی بازار سے لے آتا۔ ایک شام دادی اور فردوس چچی کہیں گئی ہوئی تھیں، جب سلمان کو آتے دیکھ کر رملہ نے پکار لیا، سلمان بھائی، بڑے وقت پر آئے ہیں، آج میں نے کیک بنایا ہے، چائے کے ساتھ لاتی ہوں۔ وہ پرجوش سی تھی۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، سنجیدگی سے بولتا وہ اس کی اگلی بات سنے بغیر ہی آگے بڑھ گیا۔ رملہ کا دل برا ہوا، کچن میں گئی جہاں رابل پلیٹ میں کیک نکال رہی تھی۔ آپی، یہ سلمان بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ سب سے ہی خفا رہتے ہیں۔ رابل نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو گہرا سانس لیا۔ جب انسان کے صبر کا پیمانہ جھلکتا ہے تو اکثر منفی سوچیں زبان کی تلخی کی صورت باہر آتی ہیں۔ تم مہک کے لیے لے جاؤ، اور عمر کو تو کیک پسند ہے نا؟ رابل نے اس کا موڈ اچھا کرنا چاہا۔ اب وہی مہک کے پاس چکر لگا لیا کرتی تھی۔ اگلے روز رملہ کی وین مس ہو گئی تھی۔ وہ آفتاب چچا کے پوشن میں آئی تو سلمان کو موجود دیکھ کر شکر کیا۔ سلمان بھائی، میری وین مس ہو گئی ہے، مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑیں۔ وہ کبھی اکیلی گئی نہیں تھی، اس لیے اب ہچکچا رہی تھی، اور اسٹاپ ان کے گھر سے بھی کافی دور تھا، جس کا راستہ بھی اسے ٹھیک سے معلوم نہ تھا۔ میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکوں گا، اسے صاف جواب دیتا وہ اٹھ گیا تھا۔ رملہ کا منہ بن گیا، اسے کم از کم سلمان سے یہ امید نہ تھی، ایسے بے مروت تو کبھی بھی نہیں تھے۔ اب جیسے انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ کسی کا کوئی کام نہیں کریں گے، اور تمہارے پاس بھی کیا وقت نہیں ہے؟ رملہ نے ناشتہ کرتے عمر کو گھورا، انداز خفگی بھرا تھا۔ انکار تو میں کرنے والا تھا، مگر تمہارے اس سڑے ہوئے منہ پر ترس آ رہا ہے، چلو آ جاؤ، چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ہاتھ دھونے لگا۔ رملہ مطمئن ہو گئی۔ تب تک مہک بھی تیار ہو کر آ گئی تو ساتھ ہی گھر سے نکلے۔ مبین چچا نے توصیف کو نئی دکان کھول کر دی تھی، اور اس خبر پر رملہ کو جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ آفتاب چچا ابھی تک مسکان کی شادی پر لیا قرضہ چکا رہے تھے، جبکہ مبین چچا اتنا بڑا خرچہ کرنے کے متحمل تھے۔ رنج تو رابل کو بھی تھا، مگر وہ خاموشی سے رملہ کی باتیں سنتی رہی تھی۔ اپنوں کی خود غرضی یوں ہی حیران کر دیتی ہے کہ انسان کچھ کہنے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ انہی دنوں اڑتی اڑتی خبر ان تک پہنچی تھی کہ مبین چچا سال بھر سے اپنا گھر تیار کروا رہے تھے، جو اب اختتامی مراحل میں پہنچ چکا تھا۔ دیکھنا چچا کیسا دھماکہ کرتے ہیں، عمر نے کہا تھا، جس پر رملہ اور مہک متفق تھیں کہ مبین چچا کی فیملی اب زیادہ دیر یہاں ٹکنے والی نہیں تھی، اور کچھ دنوں بعد وہ دھماکہ ہوا تھا جس نے اس گھر کے مکینوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آفتاب چچا کا بہت بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بس ان کی موٹر بائیک کو رونتی ہوئی چلی گئی تھی، بس خالی تھی، اور ڈرائیور کو بھی معمولی چوٹیں آئی تھیں، مگر چچا کی دائیں ٹانگ اور بازو متاثر ہوا تھا۔ باقی جسم کی چوٹیں بھی اتنی شدید تھیں کہ خود سے ہل جل نہ پاتے۔ ان کی جان بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ پہلی بار انہوں نے دادی کو یوں آفتاب چچا کے لیے روتے اور دعائیں کرتے دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ان سے خفگی کا اظہار کرتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ سچ یہ ہے کہ اولاد کا دکھ انسان کو رلا دیتا ہے۔ رابل نے آنسو بہاتی دادی کو دیکھ کر سوچا تھا، چچا گھر تو آ گئے تھے، مگر ان کی پوری طرح صحت یاب ہونے کے لیے وقت درکار تھا۔ ایسے میں ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی، صادقہ چچی زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتی تھیں اور شوہر کی حالت سے بھی پریشان تھیں، لیکن رابل نے انہیں اطمینان دلایا تھا
کہ وہ ان کی غیر حاضری میں چچا کا خیال رکھے گی۔ دادی کا زیادہ وقت بھی آفتاب چچا کے پورشن میں گزرنے لگا تھا، جہاں وہ پہلے جھانک کر نہ دیکھتی تھی۔ چچا کو گھر آئے ہفتہ ہی گزرا تھا جب مبین چچا نے اپنے نئے گھر میں منتقل ہونے کی اطلاع دی۔ دادی حیرت زدہ سے ان کی صورت دیکھ رہی تھی، جو انہیں مطلع کر رہی تھے۔ اماں، ہم آپ کو بھی لے جائیں گے، ابھی تو آپ آفتاب بھائی کی وجہ سے ساتھ چلنا نہیں چاہیں گی، فردوس چچی نے عام سے انداز میں کہا تھا۔ یہی دادی کی وہ بہو تھیں جن کو انہوں نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا، اور وہ انہیں پل بھر میں ساس بنا بیٹھی تھیں۔ رابل کو دادی کا پھیکا پڑتا رنگ دیکھ کر ترس آیا۔ جس بیٹے بہو کو وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں، انہوں نے آج انہیں اتنے بڑے فیصلے میں شریک بھی نہیں کیا تھا۔ تمہارا بھائی بستر پر پڑا ہے، کچھ اسی کا خیال کر لو۔ انہیں اپنی ہی آواز اجنبی لگی تھی، پہلی بار تو وہ اپنے اس بیٹے کی بات کر رہی تھی۔ اماں، ہم آتے رہیں گے، پھر توصیف کی دکان بھی قریب پڑے گی، اور آج کل میرا کام کچھ مندہ چل رہا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلو بدلتے وہ بولے، کہیں وہ لوگ خرچہ ہی نہ مانگ لیں۔ اس سے پہلے کہ دادی کچھ کہتی، فردوس چچی بول پڑیں، اماں، پہلے ہی اتنا خرچہ کر چکے ہیں، اب مشکل تو ہوگی ہی، کھینچ تان کر گزارا کرنا پڑے گا۔ گدو نہ گویا آنکھیں ماتھے پر رکھ چکے تھے۔ خود غرضی سے خود غرضی تھی، انہیں یہ احساس بھی نہیں تھا کہ بھائی بستر پر پڑا تھا تو اس گھر کو کون چلائے گا۔ دادی چپکی رہ گئیں۔ یہ خود غرضی کا سبق انہوں نے ہی تو اپنے اس بیٹے کو پڑھایا تھا، پھر اب گلہ کیسا؟ جو بویا تھا وہی تو کاٹ رہی تھیں۔ وہ لوگ چلے گئے تھے، اور ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ ان کی کمی کو محسوس کرتے۔ یوں بھی ان کی موجودگی نے ہمیشہ مسائل کو بڑھایا تھا، اور اب تو گھر کے خرچے پورے کرنے کی فکر سب ہی کو لگی ہوئی تھی۔ اس گھر کے بڑے بیٹے ریاض کو تو یوں بھی کبھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا تھا، اور کسی کو ان سے کوئی امید بھی نہیں تھی۔ دادی نے بیٹے کو سمجھانے کا سوچا تو، پر اس سے قبل ہی وہ اپنے دوست سے جھگڑ کر آ گئے، جس کے جنرل اسٹور پر کام کرتے تھے، پر وہ بے چین روح تھے، زیادہ دن گھر میں نہ ٹکے، اور اپنے ایک دوست کے ساتھ کام کی تلاش میں دوسرے شہر چلے گئے۔ ایسے وقت میں وہ سارے جیسے خود اپنی ذمہ داری پورے کرنے کو آگے بڑھے تھے۔ سلمان کو ابھی تک اچھی نوکری نہ مل سکی تھی، اس نے ساتھ میں دوسری نوکری شروع کر دی تھی۔ رابل نے ٹیوشن سینٹر کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا، جس میں اس نے عمر، مہک اور رملہ کو بھی شامل کر لیا تھا، اور شام کے وقت وہ بچوں کو ٹیوشن دینے لگی تھی۔ اس مقصد کے لیے گھر کا ایک حصہ ٹیوشن سینٹر کے طور پر ترتیب دیا گیا۔ شروع میں خاصی مشکل ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ رملہ نے مینجمنٹ سنبھال لی تھی، جبکہ عمر، مہک اور رابل بچوں کو پڑھاتے تھے۔ رات تک یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ کچھ بھی تھا، پر مل کر انہوں نے گھر کے اخراجات کو بانٹ لیا تھا۔ انہیں اتنی محنت کرتے دیکھ کر دادی دل ہی دل میں حیران ہوتیں، زبان سے کچھ نہ کہتیں۔ اب یوں بھی وہ کم ہی بولتی تھیں۔ انہیں اپنے چھوٹے بیٹے کی جانب سے بڑی گہری چوٹ پہنچی تھی، جس نے مڑ کر فون تک نہ کیا تھا، اور وہ بھانجی اور بہو جو سارے وقت ان کے پلوں سے جڑی رہتی تھی، وہ بھی جیسے بھول ہی گئی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ جاتیں۔ مہینے کا شروع تھا، اور وہ صحن میں چارپائی ڈالے بیٹھی حساب کتاب کر رہی تھی، جب اسد نے قریب آ کر اسے پکارا۔ کاغذ پر تیزی سے چلتا اس کا ہاتھ رکا۔ آپی، یہ میری طرف سے پیسے رکھ لیں۔ جھجکتا ہوا سا انداز، ہتھیلی پر دھرے نوٹ اس کی جانب بڑھائے۔ رابل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ پیسے، یہ کہاں سے آئے؟ سوال بے ساختہ تھا۔ برآمدے میں بچھے پلنگ پر دوپٹہ کر کے لیٹی دادی کسمسائیں۔ دل بے چین ہوا، کان اسد کی آواز پر لگے تھے۔ وہ آپی، میرے دوست کے ابا کی دکان ہے مشینیں ٹھیک کرنے کی۔ مجھے ہمیشہ سے مشینوں کی دلچسپی رہی ہے، تو میں نے ایک بار دوستوں کی مشینیں ٹھیک کیں تو میرا وہ دوست اپنے ابا کے پاس لے گیا۔ بس پھر میں نے ان کے ہاں نوکری کر لی۔ کالج جانے سے پہلے اور چھٹی کے بعد کچھ گھنٹے میں وہیں جاتا ہوں۔ میں نے سوچا زیادہ پیسے جمع ہوں تو آپ کو دوں گا، اس نے نرم دھیمے لہجے میں وضاحت کی، تو رابل کا خدشوں سے بھرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ دادی کا رکا سانس بھی بحال ہوا۔ اگر وہ کسی غلط کام میں لگ جاتا تو ان کے دل کا بوجھ بڑھ جاتا۔ آپی، میں اپنے حالات سے آگاہ ہوں، اور اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھتا ہوں۔ آپ اور امی شروع سے محنت کرتے آ رہے ہیں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے۔ وہ خاموش سا لڑکا آج کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ اسے اپنے حساس بھائی پر ٹوٹ کر پیار آیا، جو آنکھیں جھکائے بول رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب میرا بھائی اتنا بڑا ہو گیا اور اس قدر ذمہ دار۔ اس کا بازو تھامتے اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ جھیم گیا تھا اپنی اس تعریف پر۔
آپ امی کو دیجیے گا، انہیں اچھا لگے گا۔ ارے پگلے، تم خود دو گے تو زیادہ خوش ہوں گی، سب سے زیادہ حق بھی تو انہی کا ہے۔ اس کے سر پر چپت لگاتے وہ خوش ہوئی، پھر نفیسہ بیگم کو آتے دیکھ کر تفصیل سنائی تو خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھلا ان کو شوہر سے ایسی خوشخبری کب ملی تھی؟ جو اب بیٹے کی صورت بن مانگے ہی مل گئی تھی، یہ ان کے صبر کا ہی پھل تو تھا جو انہیں مل رہا تھا، وہ جتنا خوش ہوتی کم تھا۔ آفتاب چچا کی حالت بھی کافی بہتری آئی تھی۔ اب وہ خود سے ٹانگ ہلانے کی کوشش کرتے تھے، مگر سہارے کے بغیر چلنا ان کے لیے خاصا دشوار تھا۔ وہ سب ان کی طرف سے مطمئن تھے کہ وقت کے ساتھ وہ پھر سے پہلے کی طرح چلنے لگیں گے اور اس تکلیف سے بھی انہیں نجات مل جائے گی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ ایک روز دادی کا پیر برآمدے سے صحن تک جاتی سیڑھی پر سے پھسل گیا اور وہ پکے فرش پر گر پڑیں۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ ان سے لگنے والی چوٹ کو سہار سکتیں، بس پھر کیا تھا، وہ بھی بستر سے جا لگیں۔ خود سے اٹھنا گویا محال ہو گیا۔ درد الگ بے چین رکھتا، ساتھ میں بخار نے آ لیا۔ پورا جسم ٹوٹتا محسوس ہوتا، ایسے میں سارا گھر ان کے آگے لائن حاضر ہو گیا۔ رابیل اور نفیسہ بیگم تو ان کا خیال رکھتے ہی تھے، مگر رملہ اور مہک بھی پیچھے نہ رہتیں۔ صادقہ چچی بھی ان کا حال احوال پوچھ جاتیں، مگر وہ زیادہ دیر آفتاب چچا کے پاس ہی ہوتیں۔ عمر اور اسد بھی جب گھر میں موجود ہوتے، دادی کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہنے دیتے۔ ایسے میں دادی دل ہی دل میں مزید شرمندہ ہوتیں۔ جن پوتے پوتیوں کو انہوں نے ہمیشہ پیچھے رکھا، آج وہی ان کے آگے پیچھے ہو رہے تھے، بغیر کسی لالچ اور غرض کے۔ کسی نے اپنے رویے سے ان کے غلط رویے کا احساس نہیں دلایا تھا، اور اپنے اس بڑے پن کی وجہ سے وہ ان کے دل کے بے حد قریب ہو گئے تھے۔ رات کو تو اکثر وہ سب ان کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے، کوئی ان کا سر دباتا تو کوئی پیر، ساتھ میں ان سے پرانے قصے سنانے کی فرمائش کرتے۔ کسی بچی کی طرح وہ انہیں بہلانے کی جتن کرتے تھے۔ بس ایک سلمان تھا جس سے کم ہی سامنا ہوتا۔ اس کا انداز بھی بڑا لیا دیا سا ہوتا تھا کہ انہیں اپنے الفاظ شدت سے یاد آتے۔ اپنی زیادتی کچوکے لگاتیں تو دل کا بوجھ انہیں شرمسار کیے رکھتا۔ ایک شام وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ معمول کے انداز میں دروازے سے اندر گھستے ہی سلام کیا۔ رابیل دادی کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ عمر، مہک اور رملہ ٹیوشن سینٹر والے حصے میں تھیں جو انہوں نے آفتاب چچا اور صادقہ چچی کے پورشن میں بنایا تھا۔ وہ لوگ اب اسی بڑے پورشن میں منتقل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، اتنے دنوں سے دل میں مچلتی خواہش لبوں پر آ گئی تھی۔ باقی سب کی طرح وہ بھی انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا، اور پھر آفتاب سے کتنی مشابہت تھی۔ اس کے چہرے میں ان کا وہ بیٹا جس سے سب سے زیادتی کرتی آئی تھی، اب وہ اتنا ہی دل کے قریب محسوس ہوتا تھا۔ نہیں، میں آرام کروں گا، مجھے کچھ کام بھی کرنا ہے رات میں، سنجیدگی سے جواب دیتا وہ اندر چلا گیا تو رابیل کو افسوس ہوا۔ کیسی آس تھی دادی کے لہجے میں، اب ان کا پھیکا پڑتا رنگ، اس پر رقم شرمندگی، وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ پھر دادی کا دھیان بٹانے کو کوئی قصہ چھیڑ بیٹھی۔ اگلے روز چھٹی تھی۔ مہک سلمان کو مشکلوں سے جگا کر آئی تھی۔ دادی کی ضروری دوا ختم تھی اور عمر اور اسد صبح ہی کسی کام سے نکل گئے تھے، اب دوپہر ہونے کو تھی۔ بس سلمان چونکہ ساری رات کام کرتا رہا تھا، اس لیے اب تک سو رہا تھا۔ وہ دوا لے کر آیا تو رابیل اور مہک کچن میں تھیں۔ یہ دوا لے لو، اس نے شیلف پر رکھا۔ بھائی اب لے آئے ہیں تو پانی کے ساتھ دادی کو کھلا بھی دیں، میرا سالن جل جائے گا۔ یوں بھی دادی کی دوا خاصی لیٹ ہو گئی ہے، مہک نے سالن میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا تو سلمان جھنجھلایا۔ بھائی یہ کام تم خود کر لو، دوا لے تو آیا ہوں۔ سلمان کے الفاظ رابیل کو ناگوار گزرے تھے۔ تو بھائی یہ چھوٹا سا کام بھی کر دیں۔ مہک کی ساری توجہ سالن پر تھی۔ خود کر لو۔ میں، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ توے پر روٹی ڈالتی رابیل نے توے کا چولہا بند کیا اور اس کی جانب آئی۔ شاپر مجھے دے دیں سلمان بھائی، سنجیدگی سے بولتے اس نے اس کے ہاتھ سے شاپر لے لیا اور گلاس میں پانی بھر کر باہر نکل گئی۔ اس سے زیادہ وہ نہیں سن سکتی تھی۔ سلمان ابھی تک دادی کے پچھلے رویے کو بھلا نہیں پایا تھا۔ سلمان بھائی صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھا، وہ کاغذ قلم پکڑے کوئی حساب کتاب کر رہا تھا جب رملہ نے اسے پکارا۔ آپ سے کہہ رہی ہوں سلمان بھائی۔ اس نے دوبارہ ہانک لگائی تو اس نے سر اٹھا کر دادی کے پلنگ سے اٹھتی رملہ کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پلنگ برآمدے میں رکھ دیں، یہاں اب ہلکی ہوا چل رہی ہے، دادی کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو یہاں رکھا ہے، وہ جھنجھلایا۔
کچھ دیر یہیں بیٹھتے ہیں، دادی نے ہولے سے کہا۔ نہیں دادی، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ رملہ نے ان کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پاؤں تھامے۔ یوں بھی انہیں صبح بخار تھا۔ انہیں نہ اٹھیں نا سلمان بھائی، جلدی کریں، رملہ نے اسے کہتے دادی کو سہارا دے کر پلنگ پر سے اٹھایا تو سلمان کاغذ موبائل کے نیچے رکھتا مارے باندھے اپنی جگہ پر سے اٹھا۔ ایک دفعہ ہی طے کر لیا کرو کہ کیا کرنا ہے، بندہ اب اپنا کام بھی سکون سے نہ کرے۔ اس کا اکتاہٹ زدہ لہجہ رملہ کو خاصا برا لگا، مگر وہ دادی کے خیال سے خاموش رہی اور کچن کی کھڑکی سے سب سنتی۔ رابیل گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس روز وہ اپنی ایک اہم فائل گھر بھول گیا تھا جسے لے کر وہ دوسری ڈیوٹی پر پہنچنا تھا۔ گھر میں معمول کی خاموشی تھی۔ اپنے کمرے سے فائل لیتا وہ عجلت میں بیرونی دروازے سے نکلنے کو تھا جب مہک بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ بھائی، دادی کا بخار تیز ہو گیا ہے۔ وہ سلمان نے گھڑی دیکھتے اس کی بات کاٹی۔ کل ہی تو ان کی ساری دوائیاں لایا تھا، تم جا کر دیکھو ان کے کمرے میں، مجھے ابھی فوری نکلنا ہے ورنہ میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس کی بات سنے بغیر وہ نکل گیا اور وہ حواس باختہ سی مڑی تو نظر رابیل پر پڑی۔ شام میں وہ گھر آیا تو گھر پر نفیسہ بیگم، آفتاب چچا اور صادقہ چچی ہی تھے جن کی زبانی سے دادی کو ہسپتال لے جانے کا علم ہوا۔ فطری پریشانی کے تحت وہ خود بھی ہسپتال روانہ ہوا۔ دادی کا بخار بھی تیز ہو گیا تھا اور انہیں چھوٹا سا انجائنا کا اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں ICU میں رکھا گیا تھا۔ اسد اور عمر اسے باہر ہی مل گئے تھے جن سے ساری تفصیل معلوم ہوئی۔ وہ اندر آیا تو رابیل پر نظر پڑتے ہی اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اسی وقت نرس نے دواؤں کی پرچی انہیں لا کر دی۔ وہ قریب آتے سلمان نے تھام لی۔ نرس کے جاتے ہی رابیل نے اس کے ہاتھ سے پرچی واپس کھینچ لی۔ اب آپ اگر یہ احسان نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں سرد مہری تھی۔ کیا مطلب؟ سلمان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ جس خدمت میں دل ہی راضی نہ ہو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ہم اگر دادی کو ہسپتال لا سکتے ہیں تو ان دواؤں کے لیے آپ کے محتاج ہرگز نہیں ہیں۔ میں جلدی میں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی سیریس بات تھی۔ اس کے لہجے میں ندامت کا شائبہ تک نہ تھا۔ پر آپ کے پاس معلوم کرنے کا وقت ہی کب تھا، کیونکہ وہ عورت آپ کی ماں نہیں بلکہ وہ ناپسندیدہ ہستی تھی جسے آپ معاف کرنے کا ظرف تک نہیں رکھتے۔ دھیمے مزاج والی رابیل کا غصہ ابل پڑا تھا۔ آج جن مشکلوں سے وہ دادی کو ہسپتال لائی تھی وہی جانتی تھی۔ ظرف کی بات مت کرو رابیل بی بی، کیونکہ جن پر گزرتی ہے وہی جانتے ہیں۔ اس کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ آپ جیسے لوگ خود کو ہی مظلوم سمجھتے رہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دادی کے رویوں اور زیادتیوں کا شکار محض آپ لوگ ہوئے ہیں۔ مشکل زندگی صرف چچا چچی نے گزاری ہے اور میری ماں جسے شادی ہوتے ہی گھر گرہستی میں ایسے الجھا دیا گیا کہ میرے من موجی باپ کو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ گھر میں جھانک بھی لیتا۔ ہم نے بھی مشکل وقت دیکھا ہے، رویوں کی تلخی کو محسوس کیا ہے، مگر اب ایک بوڑھے بے بس انسان سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، منہ سے بھلے شرمندگی کا اظہار نہ کریں مگر ان کی نگاہیں ہم وقت اپنے رویے کی معافی طلب کرتی ہیں۔ اور افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے ذرا سی ہمدردی بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتی تھی آپ صرف بے مروت ہیں، مگر آج معلوم ہوا کہ آپ کس قدر پتھر دل ہیں۔ وہ کم گو سی لڑکی آج بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی تھی، پھر ان کا کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ لال چہرے کے ساتھ اس کی پشت دیکھے گیا۔ رات میں وہ کچھ دیر بے چین سا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ باہر صحن میں نکل آیا۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا خاصی بھلی محسوس ہو رہی تھی، مگر بے چینی جوں کی توں موجود تھی۔ رابیل کے الفاظ یاد آئے تو نگاہیں بے ساختہ برآمدے کی جانب گئیں جہاں وہ دادی کی پلنگ کے قریب چارپائی ڈالے لیٹی تھی۔ چادر اس نے سر تک تان رکھی تھی۔ دادی کو گھر آئے 2 دن گزر چکے تھے اور ہسپتال والی بدمزگی کے بعد دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنا دھیان بٹانا چاہا، اس سے پہلے کہ نگاہوں کا زاویہ بدلتا دادی کے وجود میں جنبش محسوس ہوئی۔ وہ آہستگی سے اپنے پلنگ سے نیچے اترنے لگیں، پھر ہولے ہولے اپنی چھڑی تھام کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی نظر سلمان پر نہیں پڑی تھی۔ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر دائیں جانب ایک ہاتھ باتھ روم بنایا گیا تھا، اس کا رخ اسی طرف تھا۔ سیڑھی پر ان کا پیر رپٹا تھا جب وہ تیزی سے ان کو سہارا دینے آگے بڑھا اور انہیں بازوؤں سے تھام لیا۔ دادی چونکیں، اس پر نگاہ پڑی تو لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیلی۔ سوئے نہیں اب تک؟ بس نیند نہیں آ رہی تھی، جواب دیتا وہ ان کا ہاتھ تھامے باتھ روم تک لے گیا۔ ان کو اندر جاتے دیکھ کر وہیں ٹہلنے لگا۔
चंद मिनट बाद वो बाहर निकली तो इसने फिर से उन्हें थाम लिया। यहीं हो अब तक? मैंने तो राबेल को भी नहीं उठाया, नींद ख़राब होती ख्वामख़ा। तुम्हें भी तकलीफ़ हुई? इनके लहजे में कुछ था कि वो चौंका। कोई मसला नहीं है दादी। इसे अपनी आवाज़ अजनबी लगी। फिर इन्हें बिस्तर तक छोड़कर वो फिर से सहन की जानिब आ गया। एक कुर्सी पर टिकते अपने दिल को टटोला। सच यही था कि वो पिछली बातों इनसे जुड़े तल्ख़ रवैयों को भुला नहीं पाया था। यकीनन दादी इसके लहजे की बेज़ारी को महसूस करती होंगी, तभी तो इनका अंदाज़ नदामत लिए हुए था और ये सोचते इसे शर्मसारी सी महसूस हुई। कभी कभी हम दूसरों के तलख़ रवैयों को सहते सहते ख़ुद भी अंदर से तल्ख़ हो जाते हैं, जिसका नुकसान भी हमें ही होता है। माफ़ कर देना, ज़र्फ़ बढ़ा कर लेना इतना आसान नहीं होता, मगर नामुमकिन भी नहीं होता। अपने अंदर के इंसान से लड़ना पड़ता है, इसे पछाड़ना पड़ता है, तभी मनफी ख़यालात हमारा पीछा छोड़ते हैं। वो बहुत छोटा था जब इसने इन रवैयों को महसूस करना छोड़ दिया था। इसकी माँ नौकरी करती थी और सारा दिन फिरदौस चच्ची के रहम करम पर होता था। तो आसिफ हमेशा से अपने लाड उठवाया करता था और वो उसके साथ होते इम्तियाजी सलूक को देख कर किलस कर रह जाता था। हर लड़ाई का जिम्मेदार भी वही ठहराया जाता। जो जो वक्त गुजरता गया इसे सब समझ में आने लगा कि इस घर में सिर्फ मुबीन चचा की फैमिली ही अहमियत की हामिल है और यह हैसियत दादी ने ही इनको दे रखी थी। वो पोजीशन भी लाता तो खुशी सिर्फ तौसीफ़ के पास होने पर मनाई जाती और हर गलती का जिम्मेदार वो लोग ठहराए जाते। एक बार तौसीफ़ किसी से लड़कर आ गया था। इसने सारा इल्ज़ाम सलमान पर धर दिया और इस दिन इसे फिरदौस चची ने मारा था कि इसकी वजह से इनके बेटे को लड़कों से ने मारा था। और ऐसे में दादी घर पर मौजूद थीं, मगर उन्होंने चची को रोकने की कोशिश नहीं की थी, जबकि तौसीफ़ और तौक़ीर को डांटने तक नहीं देती थी। फिर कॉलेज में अब्बू ने इसे बाइक लेकर देने का वादा किया था, क्योंकि कॉलेज दूर था और बसें बदलते से खासी देर हो जाती थी। तब दादी ने अब्बू के बाइक लाने पर खासा शोर मचाया था कि पहले तौसीफ़ को बाइक लेकर दें, और इस हंगामे पर अब्बू ने इसे अगली बार बाइक लेकर देने का बहलावा दे दिया था और वो खोल कर रह गया था। और ऐसे कितने ही किस्से थे जिनकी वजह से इसे सब्र के घूंट भरने पड़ते थे। मगर आज अगर वो भी इनको अपने रवैये से वही तलख़ी लौटा देता तो इसमें इनमें क्या फ़र्क रह जाता। यही सब सोचते इसकी रात बीत गई थी। अम्मी एक बात पूछूं? इन्हें नाश्ते के बर्तन समेटते देखकर सलमान ने पूछा तो उन्होंने सवालिया नज़र से बेटे को देखा। दूसरों के तल्ख़ रवैयों का जवाब नरमी से देना आपको कभी मुश्किल नहीं लगा? इतने दिनों से जो चुभन सी थी दिल में, वो इसका जवाब ढूंढ नहीं पा रहा था। इनके लबों पर धीमी मुस्कुराहट फैल गई। बहुत मुश्किल लगता था, यूँ जैसे मेरी अच्छाई का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मनफी ख़यालात बार दिल में जन्म लेने लगते थे। अपने अंदर हर वक्त जैसे जंग सी जारी रहती और ऐसे में बुराई जड़ पकड़ने लगती। अच्छाई से बुराई तक का सफ़र इंसान लम्हों में तय कर लेता है। एक बार मैंने गुस्से में तुम्हारी दादी की इंडिया से मंगवाई गई दवाई ज़ाया करती थी। इनकी बात पर वो चौंका। नफीसा भाभी ने देख लिया था, मगर वह कुछ बोली नहीं थी और मैं खुद से शर्मिंदा हो गई थी। फिर उन्होंने एक रोज़ मुझसे कहा कि लोगों से सिले की तवक्का मत रखो, किसी से अच्छा रवैया अल्लाह की रज़ा के लिए रखोगी तो कभी नुकसान में नहीं रहोगी। मगर ये इतना आसान नहीं होता। अपने आप को खुद से समझाना और संभालना पड़ता है। अच्छाई की रोशनी को अपने अंदर तलाशना पड़ता है और फिर से रोशन रखना खासा कठिन मरहला होता है। मगर मन के वो मोती होते हैं जो इंसान को बड़े नुकसान से बचा लेते हैं। वो इसके करीब आईं और मोहब्बत से इसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हारी तलख़ी मुझे समझ में आती है, मगर इसे किसी बेबस और शर्मिंदा इंसान पर निकालना मेरे बेटे को ज़ेब नहीं देता। महक के वाक़े पर भी जो कुछ हुआ इसे भूलने की कोशिश करो। महक को भी यही कहा था और तुम्हें भी यही कहूँगी। वो मुस्कुरा दिया। इनसे बात करके दिल कुछ हल्का फुल्का महसूस हुआ था। शाम में वो घर लौटा, जाने क्यों कदम ट्यूशन सेंटर वाले हिस्से की जानिब उठ गए। कमरे की खिड़की से इसका चेहरा नज़र आ गया। हमेशा की तरह वो अपने सादे से हुलिये में थी। दिल जमे इसे पढ़ाते इसे इसका मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ था। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद वो मुड़ गया था। वापस अपने पोर्शन की जानिब आया तो दादी को पलंग पर बैठे देखा। वो खासी कमज़ोर लग रही थी। इस पर नज़र पड़ते ही मुस्कुराहट इनके लबों पर फैली। इन्हें सलाम करता वो इनके करीब बैठ गया। कैसी हैं दादी? तबीयत कैसी है? इसके अपनायत भरे लहजे पर वो निहाल हो गई। फिर काफ़ी देर इनके पास बैठा वो छोटी छोटी बातें करता रहा था। आफ्ताब चचा की हालत काफ़ी बेहतर थी और वो खुद से चलने फिरने लगे थे। रियाज ताया का कुछ पता नहीं था। इनका एक बार भी फ़ोन आया था और फिर मुड़कर उन्होंने खबर नहीं ली थी।
सब मामूल के मुताबिक चल रहा था जब एक रोज़ फिरदौस चची के आने से हलचल हुई। बस अम्मा, ना पूछें कितना अरसा लग गया सेट होने में। सारे खर्चे आपके बेटे ने साथ ही कर लिए, इसलिए तो हाथ तंग रहा हमारा और आपको भी ना बुला सके। रमला ने चाय की ट्रे मेज़ पर रखते दादी के पास बैठी फिरदौस चची को देखा, जो ऊपर से नीचे तक तैयार नजर आ रही थी। हाथों में सोने के कंगन भी पहन रखे थे। दादी महज सर हिलाती रमला से अपनी चाय की प्याली पकड़ने लगी। ये नफीसा कहाँ रह गई, इसे बुलाओ, दादी ने रमला से कहा। कुछ देर बाद नफीसा बेगम बाहर निकली। मैंने सोचा अम्मा फिरदौस आई है तो खाने का एहतमाम करवा लूँ राबेल ने के साथ। यहाँ आकर बैठो, मेहमान के पास ही बैठना चाहिए। दादी के आम से अंदाज में कहे जुमले पर फिरदौस चची जुज़बुज़ हुई। अम्मा, मैं तो खुशखबरी लाई हूँ, वो चमकते चेहरे के साथ बोली। अब जवाबन दादी ने खास नोटिस ना लिया तो नफीसा बेगम को पूछना पड़ा, कैसी खुशखबरी? तौसीफ का रिश्ता तय कर दिया है, अगले महीने शादी है अम्मा आपके लाडले पोते की। बैरूनी दरवाजे से अंदर घुसते सलमान ने फिरदौस चची की आवाज़ बगौर सुनी। दादी लम्हे भर के लिए चाय का घूंट भरना भूल गईं। आधी जिंदगी उन्होंने जिन पर अपनी मोहब्बतें निछावर की थी, वही इनको अब गैरों की तरह इतला दे रहे थे। दूसरों का हक मार कर इनके मुंह में निवाला डालते उन्होंने कब सोचा था कि वो यूं बदल जाएंगे। अम्मा, अगली बार आऊँगी, आपको साथ लेकर जाऊँगी। तौसीफ की शादी में आपको भरपूर शिरकत करनी है। फिरदौस चची की आवाज़ पर वो सोचों से निकली। रहने दो बीबी, हम तो यहीं अपने घर में ही शिरकत करेंगे। तुम्हें ख्वामखा मुश्किल होगी, खर्चे भी तो बहुत होंगे। सलमान ने करीब आकर सलाम किया तो दादी के चेहरे पर रौनक आई, वही रौनक जो कभी इनके बेटों को देखकर आया करती थी। अम्मा, तौसीफ की शादी पर आप यहाँ शिरकत क्यों करेंगी? फिरदौस चची ने खफगी से कहा। क्योंकि यही मेरा घर है और ये सब मेरे बच्चे जिन्होंने मेरी बीमारी में मेरा बड़ा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा। सलमान का माथा चूमते दादी ने मोहब्बत से कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। तैयारियों में किसी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बताना फिरदौस, नफीसा बेगम ने खलूस से कहा तो दादी बोल पड़ी। लो, तैयारियों की भी खूब कही, वो तो फिरदौस कर ही चुकी होगी। हमें तो बीवी बस कार्ड दे देना, हम सब पहुंच जाएंगे। अपने कमरे की तरफ जाते सलमान के कानों में दादी की आवाज़ पड़ी तो इसने अपनी हंसी जब्त की। आज एक अरसे बाद दादी अपने मूड में आई थी और इनके जुमलों ने फिरदौस चची को अच्छी तरह समझा दिया था कि अब इनकी हैसियत भी पहले जैसी नहीं रही और ये इनके अपने रवैये की देन थी। मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई है दादी, मिठाई का डब्बा खोलता हुआ पुरजोश सा बोला तो दादी भी खुश हुई। माशाअल्लाह, आफ्ताब और सादका सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। सब आप लोगों की दुआओं का समर है। इनके मुंह में गुलाब जामुन डाला। अब्बू अम्मी कहाँ हैं और बाकी सब? आफ्ताब सो रहा है, सादका का फ़ोन आया था, कुछ देर से आएगी और उमर, रमला, राबेल ट्यूशन सेंटर में हैं, दादी ने बताया। यूँ भी आज वो जल्दी आ गया था। बहुत भूख लग रही है, दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। सलमान ने घड़ी देखी जो 4:30 बजा रही थी। इसी वक्त राबेल आती नजर आई। राबेल, अच्छा हुआ आ गई, मिठाई खाओ, भाई की नौकरी लग गई है, दादी ने इसे पुकारा। भाई तो ना बनाएं, सलमान बड़बड़ाया तो दादी सुन ना सकी। मुबारक हो आपको, राबेल ने सादे से अंदाज में कहा। मिठाई का डब्बा इसने उठा लिया था। खाना गर्म कर दो भाई के लिए, दोपहर से भूखा है बच्चा। वो सर हिलाती डब्बा लिए किचन में घुस गई। कुछ देर बाद ही वो खाना गर्म करके ले आई। खामोशी से ट्रे इनके सामने रख कर वापस हो ली तो सलमान दादी की जानिब मुतवज्जा हुआ। बस अब राबेल की कहीं अच्छी जगह बात ठहर जाए, शादी देख लूँ इसकी। दादी के लहजे में फिक्रमंदी थी। दादी, आपकी पोती से शादी करेगा कौन? सलमान ने शरारत से कहा तो दादी बुरा मान गई। क्यों नहीं करेगा, ये बच्ची तो हीरा है, जिस घर जाएगी इसे जन्नत बना देगी। सलमान ने मुस्कुराहट रोकी और इनकी जानिब झुका। फिर इस हीरे को घर में ही रख लेना। दादी, इनके हैरान चेहरे को देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। पानी लेकर आता हूँ। जल्दी से किचन की जानिब कदम उठाए और दादी इसकी बात का मतलब समझते ही मुस्कुरा उठी। वो चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थी। इसकी मौजूदगी पर सरसरी सा इसे देखा, फिर इससे पानी की बोतल निकाल कर गिलास में पानी भरते सलमान की निगाहें इस पर उठी हुई थीं। मुड़ते मुड़ते वो रुका और कुछ कदम इसके जानिब बढ़ाए। राबेल ने इसे सवालिया निगाहों से देखा। किसी ने मुझसे कहा था कि खिदमत दिल से ना की जाए तो इसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसके संजीदगी से कहने पर इसने उलझ कर इसे देखा। कहना क्या चाहते हो? इस दिन के बाद इनकी पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू थी। मेरे लिए खाना निकालने का दिन नहीं चाह रहा था
तो रहने देती, कोई मजबूरी तो नहीं थी। आपसे किसने कहा कि मुझे किस मजबूरी ने बांध रखा है? आप अगर मेरे ही अल्फाज मुझे लौटाना चाहते हैं तो और बात है। इसका सादा सा अंदाज दो टोक था। सलमान मुस्कुराया। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए जो तुमने मुझे लौटाया है। इस पर निगाह डाले वो किचन से निकल गया, जबकि राबेल इसके अल्फाज पर गौर करती रही। पर कुछ अजीब सा था जो इसे समझ में नहीं आ रहा था। आज छुट्टी का दिन था, सभी घर में मौजूद थे। सुबह से चलती खूनखवाओं ने माहौल खासा खुशगवार बना रखा था। कढ़ाई में पकोड़े तलती राबेल किचन की खुली खिड़की से आती हवाओं का मज़ा ले रही थी। आपी, क्या खुशबुएं आ रही हैं, रमला ने खुशबू महसूस करते हुए कहा। वो किचन में घुसते ही इसके नथनों से टकराई थी। महक कहाँ है? राबेल ने पूछा। वो भी आ रही है, मैं चाय रखती हूँ। रमला ने चाय का पानी चढ़ाया। आज लगता है बारिश होगी। दादी को कंबल दे दिया था। ख्याल आने पर पूछा। अभी देकर आ रही हूँ। चचा चची और अम्मी भी दादी के पास ही बैठे हैं, रमला ने इतला दी। कुछ देर बाद वो चाय और पकौड़े लेकर बरामदे में आ गईं, जहाँ बड़ों की महफिल जमी थी। ट्रे रख कर राबेल चटनी लेने चली गई। अम्मा, मेरी सहेली ने महक के लिए अपने भाई का रिश्ता दिया है। कहती है अभी मंगनी कर दो, शादी 1-2 साल बाद कर लेंगे। आप बताएं अम्मा, लोग तो अच्छे हैं। सादका चची की आवाज़ पर असद के कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। चटनी का प्याला थामे करीब आती राबेल ने बगौर इसके अंदाज को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात इसे चौंका गए थे। राबेल ने असद का कंधा हिलाकर इसे चौंकाया तो नफ़ी में सर हिलाता सर झुका गया। राबेल बाहर निकल गई। लोग तो वाकई में अच्छे हैं, मैं भी मिला हूँ लड़के के बाप से 1-2 बार। आफ्ताब चचा बोले। आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? राबेल ने झिझकते हुए इजाज़त तलब की। बोलो बेटा, आफ्ताब चचा ने गोए इजाज़त दी। सभी मुतवज्जह हुए। इतनी जल्दी महक के लिए कोई फैसला ना करें, अभी तो वो पढ़ रही है, और फिर कुछ अरसे में असद भी इस लायक हो जाएगा कि हम इसके लिए भी बात कर सकें। असद के मुड़ते कदम रुक गए थे। दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी और नफीसा बेगम बोल पड़ी थी। राबेल ठीक कह रही है, मैं भी सोच रही थी कैसे कहूँ आप दोनों से। मैंने तो हमेशा से महक को अपने असद के लिए ही सोचा था। दोनों मियाँ बीवी की निगाहें मिली। भाभी, हमारे लिए असद से बढ़कर कौन हो सकता है, और फिर वो तो बड़ा फर्माबरदार और मेहनती बच्चा है, आफ्ताब चचा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। राबेल मुस्कुराते हुए असद के पास आई और प्यार से इसके कंधे पर चपत लगाई तो झीम किया। बस फिर महक और असद की बात तो पक्की कर देते हैं। दादी की पुरजोश आवाज़ दरवाजे तक आती महक ने भी सुनी। इसकी निगाहें बेसाख्ता करीब खड़े इन दोनों पर पड़ी। राबेल की निगाहों में शरारत थी, जबकि असद की निगाहों में अनोखी सी चमक के साथ एक एहतराम सा था, जिसको महसूस करती वो नज़र झुका गई थी। दिल अजीब सी खुशी से हमकिनार हुआ था। वो घबरा कर वापस मुड़ गई तो असद भी बरामदे में चला गया। भाभी, हमें भी आपसे कुछ मांगना था। सादका चची की बात पर नफीसा बेगम ने सवालिया निगाहों से इन्हें देखा। हम सलमान के लिए राबेल का रिश्ता मांगना चाहते हैं। राबेल हैरान सी किचन के दरवाजे में ही रुक गई थी। नफीसा बेगम ने दादी को देखा। हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में वो जैसे गंग हो गई थीं। आप कुछ कहें अम्मा, रियाज भी नहीं है। मैं इस ख्याल के आते ही कुछ अफसरदा हुई थी। अरे छोड़ो, रियाज की परवाह क्यों करती हो? बच्चों पे सारी मेहनत तो तुमने की है, इनके बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार भी तुम्हें ही है। इस बंजारे को कब फिक्र है? दादी ने साफ कह दिया। फिर भी अम्मा, आप हाँ कर दें। भाभी, रियाज से मैं खुद बात कर लूँगा, इसे भला क्या एतराज़ होता है? आफ्ताब चचा ने इनका मसला हल किया। अब तो मुंह मीठा होना चाहिए, दादी ने खुशी से कहते असद को मिठाई लाने के लिए दौड़ाया। राबेल हैरान सी किचन की शेल्फ से टेक लगाए खड़ी थी। जब सलमान करीब आकर खंकारा, इस कदर संजीदा क्यों हो? क्या तुम्हें अपना ये बेमुरवत और पत्थर दिल कज़न कबूल नहीं है? इसके लहजे में शरारत थी। मैं इतनी पुरानी बातें याद नहीं रखती, मगर आप शायद भूलते नहीं हैं, इसने कहा तो वो मुस्कुराया। किसी लड़की ने पहली बार डांटा था, अब इसने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया था। अब इतनी शुक्रगुजारी तो बनती है कि मैं इनके अल्फाज को याद रखूं। इसे खामोश देखकर मज़ीद बोला, तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो राबेल। तुम्हारी अच्छी सोच ने मेरे इर्द गिर्द जैसे रोशनी सी कर दी है। मेरे अंदर के अच्छे इंसान का झंझोड़ा है तुमने, और तुम्हारे होने का एहसास मेरे अंदर जैसे खुशबू सी भर देता है। इसने एक नया एतराफ़ किया। राबेल की पलकें झुक गईं। हम दोनों ने अपने बड़ों की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और मुझे लगता है हम मिलकर एक अच्छा मोहब्बत भरा घर बना सकते हैं। सलमान के पूरे यकीन लहजे पर इसके लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट फैली थी।
سب کے رشتے طے ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ حسین میں پودوں کو پانی دیتی رملہ کے قریب جا کر بولا تھا اور گویا اچھل ہی پڑی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بوکھلا کر وہ اس کی جانب مڑی۔ احتجاج کر رہا ہوں بھائی، اگر اب ہمارا بھی نام لے دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ رملہ نے جلدی سے بڑوں کو دیکھا، کہیں کسی نے سن نہ لیا ہو۔ اچھا ہے، سن لیں، آسانی ہو جائے گی، عمر نے سمجھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ تو رملہ نے اسے گھورا۔ ایسا کرتے ہیں، جا کر رابیل بھابھی سے کہتے ہیں، وہی میری وکیل بنیں گی۔ عمر تیزی سے اندر بھاگا تو وہ اسے پکارتی پیچھے بھاگی۔ دادی نے یہ منظر دیکھا تو مسکراہٹ لبوں پر کھل اٹھی۔ ان کے آنگن کے پھول اکٹھے کھلتے کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ ایک آسودگی سی گویا دل میں اترتی چلی گئی تھی۔ کتنے صحیح وقت پر وہ اپنی غلطیوں کو پہچان گئی تھی، اور یہ رب کی عنایت ہی تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی، اور ان کے بچوں کی اعلیٰ ظرفی کہ انہوں نے اپنا مقام کھویا نہیں تھا۔